ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی یا ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، رمضان آئے تو روزہ رکھ لیں، کچھ زکوٰۃ دے دیں، موقع لگے تو حج کر لیں تو ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے، سچے مسلمان بن جائیں گے۔ یاد رکھیے، نماز صرف نماز پڑھنے سے یا روزہ رکھنے سے یا حج کر لینے سے کوئی آدمی پرفیکٹ مسلم نہیں بن سکتا، سچا مسلمان نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اسلام کے دو پارٹس ہیں، اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق، جو یہ چیزیں ہیں جو میں نے مینشن کی، اور دوسری چیز ہے حقوق العباد، یعنی ہم پر بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق کا مطلب کیا ہے کہ انسان ایک سوسائٹی کے اندر جیتا ہے، اس کے اندر رہتا ہے، تو اس سوسائٹی میں اس کے ساتھ بہت سارے لوگ رہتے ہیں، اس کے پیرنٹس بھی رہتے ہیں، اس کے بھائی بہن رہتے ہیں، اس کے ریلیٹیوز رہتے ہیں، اس کے پڑوسی رہتے ہیں، اور بہت سارے کامن پیپل، عام لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، یہ حقوق العباد ہے، یعنی بندوں کے حقوق ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ من المفلس، کہ مفلس یعنی غریب آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مفلس غریب آدمی تو وہ ہے کہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، پیسے نہ ہو، سامان نہ ہو، وہ غریب آدمی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ در حقیقت مفلس نہیں ہے، یہ در حقیقت غریب آدمی نہیں۔ غریب آدمی تو انفیکٹ وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں، اس کی بارگاہ میں آئے گا، اور اس کے ساتھ بہت ساری نمازیں ہوں گی، بہت ساری فرض، نفل، مستحب، سنت، بہت طرح کی نمازیں اس کے ساتھ ہوں گی، اس کے ساتھ روزے بھی ہوں گے، صدقات و خیرات بھی ہوں گے، اس کے ساتھ حج بھی ہوگا۔ ایک ایسا شخص، مگر اس کے ساتھ گناہ بھی ہوں گے کہ اس شخص نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ناحق ستایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، مال ہڑپ لیا ہوگا۔ اب قیامت کے دن فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے اس آدمی کو بٹھا دیں گے، اور جو لوگ حق والے ہوں گے، مستحق ہوں گے، جن کا اس کے اوپر حق بنتا ہوگا، وہ آئیں گے اور اپنا حق کا مطالبہ کریں گے، اور حق کے بدلے میں اس کی نیکیاں اٹھا کر لے جاتے رہیں گے۔ کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کے پاس ساری نمازیں ختم، سارے روزے ختم، ساری زکوٰۃ، سب حج ختم ہو جائیں گے، ساری نیکی ختم ہو جائیں گے، اب اس کے پاس گناہ ہی گناہ باقی رہے گا۔ اب جب نیکیاں نہیں ہوگی تو حق والے باقی رہیں گے، تو وہ حق والے اپنے گناہوں کو اس کے اوپر لادنا شروع کر دیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے، خود اس کے گناہ بھی اس کے ذمے ہوں گے، اور دوسروں کے گناہ بھی اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، تو پھر فرشتے اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ یہ حدیث شریف ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف ہے۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی صبح شام 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، چاشت کی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے، نفل روزے بھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر بندوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، خود اس کا معاملہ اس کے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کا معاملہ اس کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کا معاملہ اس کے والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو یہ آدمی صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے، اس کو پرفیکٹ مسلم نہیں کہہ سکتے۔ قیامت کے دن اس کا حشر ایسا ہوگا جو میں نے بتایا۔ ہمیں خود غور کر لینا چاہیے کہ آج ہمارے حالات، ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار، معاملات ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ پڑوسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، کہ خدا کی قسم ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ حیران ہو گئے، قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آخر وہ کون شخص ہے، اس شخص کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص کہ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی ریشہ دوانیوں سے، اس کی برائیوں سے محفوظ نہیں ہے، مامون نہیں ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خود ہم غور کریں کہ ہمارے اور ہمارے پڑوسیوں کے ہمارے ساتھ کس طرح کے معاملات ہیں۔
اور پڑوسی کے تعلق سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے میرے پاس آ کر پڑوسیوں کی اتنے حقوق سمجھائے، اتنے حقوق بتائے، اتنے رائٹس بتائے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا، میں یہ سوچنے لگا کہ کہیں پڑوسی کو میراث کے اندر بھی حقدار نہ ٹھہرا دیں، یعنی پڑوسی کو میراث کے اندر بھی مستحق نہ قرار دے دیا جائے، مجھے یہ گمان ہونے لگا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے۔ جب پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں تو جو ہمارے اپنے گھر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے خود بچے ہیں، بچیاں ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے، ان کے ہمارے ساتھ کیا حقوق وابستہ ہوں گے۔ اب ہم خود غور کر لیں کہ ہمارے حالات اس تعلق سے کیسے ہیں۔